السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تاریخ حدیث کی ایک تدوینی تاریخ ہے اور ایک ثبوت اور شواہد کی تاریخ ہے۔ تدوین کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے کتابت کی صورت میں اور عمل کی صورت میں، یادداشت کی صورت میں آغاز ہوا اس کا، اور پھر بتدریج یہ سب چیزیں اگلی نسل تک پہنچ کے تدوین کے مراحل کو طے کر گئی۔ اور یہی تدوین اور صحابہ رسول یا بعد کی نسلوں کا جو عمل ہے، یہ ثبوت اور شواہد کی تاریخ ہے۔ ناظرین، ہم اس تاریخ کو اگر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی معتبر کتاب کی ایک حدیث کو لے لیا جائے، اور حدیث سے مراد یہی ہے کہ اس کی سند اور اس کی ٹیکسٹ، یہ پوری حدیث ہے، اس کو لے لیا جائے اور پھر اس کا ایک کریٹیکل مطالعہ کیا جائے، تنقیدی مطالعہ۔ اور یہ مطالعہ آج بھی اس کے دروازے کھلے ہیں، اور بڑا اوپن مائنڈڈ ہو کے اس کو ہمیں پڑھنا ہوگا، اس پر تنقید کرنی ہوگی، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا حل کیا ہے۔ کیا یہ واقعی اس تاریخ کو ثابت بھی کرتی ہے؟ کیا واقعی یہ تدوین ہوئی ہے؟ اور کیا واقعی یہ وہی چیزیں ہیں جو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف منسوب کی گئی ہیں؟ اور کیا آپ کے ارشادات وہی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے؟ یا یہ اعمال جن کی نسبت آپ کی طرف کی جاتی ہے، کیا واقعی یہ وہی اعمال ہیں؟ یہ ایک تنقیدی مطالعہ ہے صرف ایک حدیث کا۔ اس کے کر لینے سے انشاءاللہ ہمیں تدوینی تاریخ کا بھی علم ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ثبوت اور شواہد بھی مہیا ہو جائیں گے کہ یہ حدیث کس طرح ہم تک پہنچی۔ ناظرین، مثال کے طور پر سنن الترمذی، امام الترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے۔ 279 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور انتقال سے کچھ عرصہ قبل انہوں نے اپنی اس کتاب کو مکمل کر لیا تھا، شاگردوں کو بھی پڑھا دی تھی۔ اس کے کئی کاپیاں بھی تیار ہو کے شاگردوں کے پاس آ چکی تھیں۔ ناظرین، اسی کتاب کی صرف ایک حدیث کو ہم لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں اندازہ ہوگا کہ حدیث کی تدوینی تاریخ کیا ہے اور ثبوت اور شواہد کی کیا ہے۔ ناظرین، آئیے، ایک حدیث ہے کتاب الطہارہ میں، امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں یوں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں: حدثنا ابو قریب قال حدثنا عبدۃ بن سلیمان عن محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق على امتی لأمرتهم بالسواک عند كل صلاة۔ قال ابو عیسیٰ: وقد روى هذا الحديث محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراہیم عن ابی سلمة عن زید بن خالد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وحدیث ابی سلمة عن ابی ہریرۃ وزید بن خالد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلاہما عندی صحیح لأنه قد روی من غیر وجہ عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا الحدیث
وحدیث ابی ہریرۃ انما صح لأنہ قد روی من غیر وجہ۔ ناظرین، یہ ایک حدیث ہے اور اس حدیث پر کچھ کمنٹس ہیں امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ حدیث کو جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف منسوب کیا گیا ہے تو یہ نسبت کیسے ثابت ہوگی؟ اس میں ظاہر ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سنا، اور جب انہوں نے، اس کو صحابی کہتے ہیں، پھر صحابی نے جب آگے اپنے اسٹوڈنٹ کو سنایا تو اس کو تابعی کہتے ہیں، پھر اس تابعی سے آگے اس کے اسٹوڈنٹ نے سنا تو وہ اس کا تابعی معاصر بھی ہو سکتا ہے اور اگلی جنریشن کا تبع تابعی بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہی چیز امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد محترم سے سنی۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ پوری جو چین بنی ہے، یہ چین کوئی جان بوجھ کے نہیں بنائی گئی، اس چین کو دیکھی یہ قدرتاً بنی ہے اور بنتی ہے ایسے۔ میں مثال کے طور پر 10 لوگوں میں بیٹھے کوئی بات کر رہا ہوں، سننے والے 10 ہیں، پھر یہی 10 لوگ آگے جا کے کسی کو جب کوئی بات کرتے ہیں میری، تو پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے بھئی آپ نے کس سے سنی ہے بات؟ ان کو فلاں نے کہا ہے۔ تو یہ فلاں نے کہا، درمیان کا بندہ اگلی جنریشن کو اس کی بات آگے پہنچا رہا ہے۔ تو یہ فلاں نے کہا، یہ چین بنی ہے، چین۔ تو اس چین کو ہر کوئی چاہتا ہے۔ آپ بھی کوئی بات سنیں گے، آپ حیران بھی ہوں گے اور پوچھیں گے تمہیں کس نے بتایا، کہاں پڑھا؟ تو وہ کوئی ریفرنس دے گا، یہ چین ہی بنے گی۔ اس چین کے ساتھ جو بات آتی ہے، اب اس کے اوپر ایک اخلاقی ذمہ داری ہم افراد پر بھی پڑتی ہے کہ کیا یہ بات جو کہی جا رہی ہے فلاں کے حوالے سے کیا درست بھی ہے یا غلط ہے؟ کیا جو کہہ رہا ہے کیا واقعی یہ اس قابل ہے کہ اس کی بات کو سنا جائے؟ ناظرین، یہی چیز جب علم کی حیثیت اختیار کر گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا علم، یہ علم وحی تھا، حقیقی علم۔ اس علم کے بارے میں وہ بڑے محتاط تھے اور دوسروں کو بھی محتاط کر گئے، اور احتیاط انہوں نے یہی برتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سنی ہے اس کو من وعن آگے پہنچانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات دیکھی ہے، آپ کو کوئی عمل کرتے دیکھا ہے، اس عمل کو بھی من وعن آگے پہنچانا ہے۔ ناظرین، یہ ڈانڈے ہیں، ڈانڈے۔ جب تک یہ نہیں ملیں گے ایک دوسرے سے، اس وقت تک حدیث پروف نہیں ہو سکتی، کسی کی کوئی بات مانی نہیں جا سکتی۔ اور ان ڈانڈوں کو ملانے کے لیے جو افراد ہیں ان کی شخصیت کا مطالعہ بھی بڑا ضروری ہے کہ وہ کس حیثیت کے مالک ہیں۔ کیا وہ یہ اس کے اہل تھے؟ کیا ان کے اندر خدا خوفی تھی؟ کیا کبائر سے، بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے تھے؟ کیا جھوٹ تو نہیں بولتے تھے؟ کیا چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی پرہیز کرتے تھے؟ حتی الامکان جو بھی انسان کی کوشش ہو سکتی ہے خدا خوفی کی، تقوی کی، وہ کم از کم اس فرد میں ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ دین کا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اور ان میں سب کچھ ہے، ان میں نوافل بھی ہیں، فرائض بھی ہیں، سنن بھی ہیں، عقائد بھی ہیں، نظریات بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، آداب بھی ہیں۔ جب تک وہ بندہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے آراستہ نہیں کر لیتا اور اپنے آپ کو ویسا ہی نہیں ڈھالتا، عمل نہیں کرتا، وہ حدیث جو بیان کر رہا ہے
بدعملی اس کے اندر نظر آ رہی ہے، تو کس طرح دوسرا اس کو قبول کر سکتا ہے؟ دوسرا تو قبول نہیں کرے گا۔ تو اس لیے افراد کی جو شخصیت ہے ان کے بارے میں بھی جاننا بڑا ضروری ہے، اور پھر یہ جاننا کہ جو صحابی رسول ہے اس نے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو کیا صحابی کے اپنے شاگرد جو ہیں واقعی اس کے شاگرد بنے ہیں؟ کیا واقعی اس کی محفل میں بیٹھے ہیں؟ کیا اس تابعی نے اس صحابی سے سنا بھی ہے، ڈائریکٹ سنا ہے، یا کسی اور طریقے سے سنا ہے؟ اگر اور طریقے سے سنا ہے تو اس کا نام بھی بیچ میں لیتے ہیں یا ان کو ایک طرف کر کے ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں؟ ناظرین، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو کہ تاریخ تدوین کا بھی پتہ دیتی ہیں اور ثبوت و شواہد کا بھی۔ اگر یہ سب چیزیں موجود ہیں تو پھر حدیث کو اتھینٹک کہہ دیا جاتا ہے، اسے مان لیا جاتا ہے۔ لیکن کہیں بھی ویکنس نظر آتی ہے تو وہ حدیث یا تو ضعیف ہو جاتی ہے یا بالکل گئی گزری اور فیبریکیٹڈ اس کو سمجھ لیا جاتا ہے۔